نقیب اجلاس، بالخصوص صدر اجلاس شہزادہ حضور احسن العلماء مظہر فیوز و برکات سیدنا شاہ برکت اللہ وقار اہل سنت حضور قبلہ امین ملت دامہ فیوزہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ورؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، آج کا یہ اجلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو شبانہ بارگاہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان میں محبت اور عقیدت کی نظر پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ کل ایک شب کا اجلاس اپنی تمام تر روحانیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ منزل تک پہنچا، اختتام کے مرحلے تک پہنچا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی کہ جہاں ایک طرف منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارثین، سادات اعظام، علماء، فقہا، مفتیان کرام، جیسے آسمان علم پر علم و فقاہت کی انجمن سجی ہے، لیکن اس انجمن میں شہزادہ حضور احسن العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، علامہ الشاہ سید امین میاں صاحب عرف حضور امین ملت دامہ فیوزہ
سبحان اللہ یہ بدر کامل بنے بیٹھے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ارے زندہ باد زندہ باد. آج ایسا لگتا ہے کہ علم ہے، تحقیق ہے، فکر ہے، ادب ہے، قرینہ ہے، محبت ہے، درسگاہ کا رنگ بھی ہے، اور یہاں درسگاہ کا رنگ بھی ہے، خانقاہ کا رنگ بھی ہے، اور دونوں کا حسین سنگم. ارے زندہ باد زندہ باد. ارے زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہم لوگ کوئی مقرر نہیں، نہ خطابت کا کوئی ہم کو ڈھنگ ہے، بس ایسی عظیم اور پرفیض بارگاہوں میں حاضر ہو جاتے ہیں تو دل کے تار جنجنا اٹھتے ہیں، اور زبان پر محبت کے کلمات خود بخود صادر ہونے لگتے ہیں. گویا ہم نہ اپنی کوشش سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی کوشش سے کچھ سوچ سکتے ہیں، نہ ایسا ہم میں کوئی فن ہے، نہ ایسا ہم میں کوئی ہنر ہے، نہ ایسا ہم میں کوئی کمال ہے. بس جو کچھ ہے یہ سارا فیضان نظر ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ نعرہ تکبیر. ان کے قیود نظر کو سلامت رکھے. الحمدللہ ہمارے ہرا شریف فقط ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی عظمت کا حامل ہے کہ جسے امتیازی اور خصوصی اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ حاصل ہے. اللہ اکبر. اسی خان وادہ کے اور اسی خان کے نہایت ہی ذمہ دار اور اپنے اسلاف کی اکابرین کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر ہے حضور علامہ الشاہ ڈاکٹر محمد امین میاں صاحب قبلہ، جو ایک طرف علم دین کو ہوا دے رہے ہیں، شمع علم دین کو فروغ دے رہے ہیں، مدارس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو دوسری طرف معاشرے میں دنیاوی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ہماری ضرورتوں کا مکمل خیال ہے، سبحان اللہ. ہماری ضرورتوں پہ پوری نگاہ ہے الحمدللہ. بلا یہ ان کی شان میں یا ان کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں ہم جیسے بے ہنر کچھ کہیں یہ مناسب نہیں. بس حضور کی دعاؤں سے جو کچھ ذہن میں کچھ باتیں منتشر ہیں میں کوشش کروں گا اسے اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاؤں. حضرات آئیے اہل سنت والجماعت کے قدیم معمول و دستور کے مطابق جی لگا کر پوری بیداری کے ساتھ ماشاءاللہ ابھی جو نقیب صاحب نے شاعر صاحب کو پیش کیا بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے عثمان ہارونی صاحب. انشاءاللہ تعالی پھر دوسرا دور بھی چلے گا اور انشاءاللہ حضرت کی بھی جلوہ افروزی ہوگی اور کچھ وہ اپنے کلام کو پیش کریں گے. پھر حضرت اپنی نصیحت، اپنے بیان اور اپنے ارشاد و فرامین سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. امام عشق و محبت، امام اہل سنت، سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم دین و ملت محقق بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نعت پاک کے ایک شعر میں تذکرہ فرماتے ہیں اور ایک مسئلے کا تدارک کرتے ہیں، ایک سوال کا نہایت ذمہ داری کے ساتھ عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا جواب عطا فرماتے ہیں. ابھی آپ نے کلام سنا، عثمان ہارونی صاحب سنا رہے تھے اور اس میں عقیدت، محبت، عشق سمایا ہوا تھا. اور جہاں عشق ہے، محبت عقیدت ہے،
وہاں اہل عشق اہل محبت قابو میں نہیں رہ سکتے، جھوم اٹھتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کی شاعری کا امتیاز ہے۔ نہ صرف شاعری، ہمارے خطیب کا انداز بھی سب سے الگ ہوتا ہے، ہمارے پیر کی نصیحت کا تیور بھی کچھ اور ہوتا ہے، ہماری درس گاہوں کا نظام درس بھی سب سے مختلف ہوتا ہے، ہمارے یہاں کے فتووں کا معیار بھی سب سے الگ تلگ ہوتا ہے، اس لیے کہ اور دارالافتاء اور مدارس اور مباحث کے اسٹیج خانقاہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے خالی ہیں، وہاں یہ رنگ صداقت پایا نہیں جاتا، وہاں یہ رنگ محبت پایا نہیں جاتا۔ الحمدللہ یہ انعام، یہ کرم اور یہ مہربانی ہم پر، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کا کرینہ سلیقہ عطا فرمایا ہے، حبیب کی محبت کی خیرات عطا فرمائی ہے، اور جہاں محبت کار فرما ہوتی ہے وہاں ہر ایک وصف اپنا الگ رنگ رکھتا ہے۔ بہت اچھے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت علیہ رحمت و رضوان شاعری بھی کرتے ہیں، تو شاعری فقط فن شاعری، ظاہری لطافت اور شوکت الفاظ یا اپنی شاعرانہ خوبیوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اعلی حضرت نے شاعری کے وقار کو بھی بلند کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور واہ واہ، اعلی حضرت نے نازک خیالی اور علمی تحقیق دونوں کے حسین امتزاج سے شاعری کے چہرے کو نکھار دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے امام عشق و محبت پوری فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، سارے رسائل پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں اور شرح ستہ دیگر احادیث کی کتابوں پر حاشیے لگائے ہیں، یا اگلے فقہائے کرام کی کتابوں کی شرح لکھی ہے، وضاحت فرمائی ہے، آپ یہ اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جہاں اعلی حضرت جزیہ پیش کرتے ہیں، کوئی شرعی حکم لگاتے ہیں، کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں، تحقیق فرماتے ہیں اور فقہی جواہر شہ پارے بکھیرتے ہیں، وہیں آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن کرتے بھی ہیں۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں فقہی اللہ اللہ، عمیق باتیں ہوتی ہے وہاں بھی محبوب کا تذکرہ آ ہی آ ہی جاتا ہے۔ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ارے یہی تو وجہ ہے، یہی تو بات ہے کہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ شریف میں حضور خاتم الاکابر امام الواصلین تاجدار روحانیت ماہر اسرار شریعت و طریقت سیدنا شاہ علیہ رسول مارے عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مرید ہونے کے لیے گئے۔ ہائے ہائے، آپ تاجدار مارہرہ خاتم الاکابر علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ کا جائزہ کرو، اٹھاؤ تذکروں کو۔ سینکڑوں علماء مرید ہوئے، بڑے بڑے حفاظ مرید ہوئے، نامی گرامی فقہا مرید ہوئے، اعلی رتبے کے مریدین، اعلی رتبے کے مفتیان کرام مرید ہوئے، ایک سے بڑھ کے ایک کامل مرید ہونے کے لیے آتا تھا۔ لیکن جب اعلی حضرت پہنچے ہیں، ہائے ہائے، اعلی حضرت کے والد محقق بریلوی پہنچے ہیں اور حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ لے کر کے پہنچے ہیں پیر طریقت اللہ اللہ۔ اس پیر کی بارگاہ کو اس زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا ہے
اور دیکھنے والوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی وفا کے ساتھ لکھا ہے، اپنا مشاہدہ تحریر کیا ہے، اپنا تجربہ تحریر کیا ہے، اور اپنی تمام تر باریک بینیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس زمانے میں جو سرکار بغداد، قطب البلاد، فرد الافراد، ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العظیم کے چہرہ زیبا کو، ان کی خانقاہ کو، ان کے دربار کو لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، مگر جو لوگ خاتم الاکابر کی بارگاہ میں پہنچتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہم ماریرا نہیں، ہم بغداد شریف۔ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، مارے حرام مظہر بغداد اللہ، اور خاتم الاکابر مظہر ذات و صفات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی سبحان اللہ اللہ، تبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پیر تھا جو دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، ہائے ہائے، دنیا کی دولت کی طرف، دنیا کی رانائیوں کی طرف انہیں ذرا برابر کوئی توجہ نہیں تھی۔ ہاں، جہاں ضرورت پڑتی تھی لوگ آتے تھے، مانگنے والوں کی جولی میں دنیا بھی ڈال دیتے تھے۔ جو کچھ مانگتا ہے اپنی بارگاہ سے بطور خیرات و بھیک دے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے، حضور خاتم الاکابر اللہ محبت سے دیکھتے ہیں، اور گویا خاتم الاکابر کی نگاہیں کہہ رہی ہے، لبوں کا تبسم کہہ رہا ہے، احمد رضا آتے آتے بہت دیر کر دی۔ ارے احمد رضا آتے آتے بہت دیر کر دی، گویا یہ کرم کا بحر ذخار اپنی تمام تر موجوں کے ساتھ اس پیاسے کے انتظار میں تھا۔ ہائے ہائے، پینے والے تو بہت ہیں، پینے والے تو بہت ہیں، دامن بھرنے والے تو بہت ہیں، سجنے والے تو بہت ہیں، بننے والے تو بہت ہیں، میں سب کو سجا دوں گا، میں سب میں نکھار دے دوں گا، میں سب کے ظاہر کو باطن کو چمکا دوں گا، مگر احمد رضا تجھے ایسا چمکاؤں گا، ایسا چمکاؤں گا کہ تیری چمک دمک سے نہ صرف 14ویں صدی کا زمانہ بلکہ قیامت تک تیرے رشاد قلب سے فیضان بارے ہرا جگمگاتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صاحب البرکات، فیضان صاحب البرکات، خاندان برکات، خاندان برکات، مظہر غوثیت۔ اسی لیے بیعت بھی کیا، بیعت بھی کیا، اور سارے سلاسل طریقت کی اجازتیں، خلافتیں بھی عطا کر دی، اور اسی پر بس نہیں، ابھی دینے کا اور کرم کرنے کا، عطا کا جذبہ عروج پر ہے۔ کہا یہی مشقت پر بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے ہیں اور پلا دیتے ہیں، مگر احمد رضا تجھے خصوصی طور پہ پلائیں گے، تجھے جام نہیں، مینا نہیں، پورے میخانے سے منسلک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چل حجرہ خاص میں لے جاتے ہیں، دروازہ اندر سے بند کرتے ہیں۔ آج یہ پہلا اتفاق ہے، گھر کے حضرات بھی، خلفاء بھی، مریدین بھی، خصوصی مہمان بھی، علماء بھی، سالکین بھی محو حیرت ہیں کہ اسی مسند پر بیٹھ کر نصیحت بھی کی جاتی ہے، اسی مسند پر بیٹھ کر نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اپنے باطن کو نکھارا جاتا ہے، آنے والے کے باطن کو نکھارا جاتا ہے اور سلسلہ میں بیٹھ کیا جاتا ہے، مگر احمد رضا کے لیے کوئی خاص عطیہ ہے، خاص کرم ہے۔ حجرہ خاص میں لے گئے، دیر تک رہے، اور پھر یہ حجرے کا دروازہ واہ ہوتا ہے۔ سنتے ہیں ہم علماء کرام سے، میں نے بھی حضور قبلہ پیر طریقت امین ملت سے بھی سنا، اور ایک زمانہ تھا جب حضور قبلہ سیدنا و مولانا
احسن العلماء علیہ الرحمت رضوان. تقریباً 75-80 کا زمانہ ہم لوگ عرس پاک میں جاتے تھے بریلی شریف, لیکن جانے کا آج بھی وہی طریقہ ہے. بائی روڈ جاتے ہیں عموماً, چونکہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے سرکار اجمیر عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا بوسہ لے کر, اور جب واپس آتے ہیں تو اس دہلیز کا بوسہ لے کر. ان کے بوسے کی برکت سے پھر مارے ہرا شریف اللہ اکبر ایک چھت کے نیچے اختاب اغوار کی وہ جماعت ہے کہ زمین کی وسعتیں سر پٹک رہی ہے اس قطعے ارض کی عظمت کو دیکھ کر. نعرہ تکبیر. جہاں بڑے بڑے محل ہیں, جہاں بڑے بڑے پیلیس ہیں, جہاں بڑی بڑی دکانیں ہیں, جہاں بڑے بڑے شہر آباد ہیں, جہاں کی رونق کو دیکھنے کے لیے دنیا روپیہ خرچ کر رہی ہے, مگر وہ زمین سر پٹکتی ہے کہ اے لوگوں ہمیں ان عمارتوں سے کچھ نہیں ہے, ہمیں ان پیلیس سے کچھ نہیں ہے, ہم تمہارے ہرا کی زمین کو دیکھتے ہیں جہاں توڑی زمین پر اغوار آرام فرما. اللہ اللہ. عظمت مارہرا, شان مارہرا, شان مارہرا, خاندان مارہرا, سرکار امین ملت. تو ہم جاتے ہوئے بھی وہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور دل کی صفائی کا ذریعہ وسیلہ بناتے ہیں, اور جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے واپس ہوتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس زمانے میں جیسا آج حضور امین ملت حضور نجیب حیدر صاحب قبلہ رفیق ملت اور شرف ملت شہزاد گانے حضور سرکار احسن العلماء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہی طریقہ رہا ہے الحمدللہ, کہ آنے والے کہیں سے بھی آئے ہیں, مہمان ہیں, انہیں کھانے کا انتظام, رہنے کا, پانی, کوئی ضرورت کیا ہے, یہاں تک کہ اگر سفر خرچ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ان کو سفر خرچ بھی دیا جائے. اور میں تو خاص طور پہ وہاں جاتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ حضرت تو اتنے بیزی ہیں. ابھی حضرت نے مجھے فرمایا کہ 8 مہینے کی چھٹی پہ ہیں حضرت, حالانکہ وہ خدمت بھی حضرت کی پایدار خدمت ہے. ہاں, ایمان والوں کو بالخصوص مسلمانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا اور تعلیمی اقدار سے قریب کرنا, یہ انہوں نے مشن چلایا رکھا, مشن چلایا. اور مسلک, دین, سنیت, خانقاہ, طریقت, شریعت, مشیخت, یہ ساری باتیں تو الحمدللہ ہمارے دین کا حصہ ہیں, ہمارا دین ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے دین میں معاون ہوتی ہیں, ہماری دنیا میں ضروری ہوتی ہے, ہمارے معاشرہ کی بہتری, ہمارے سلیقہ کی بہتری, ہماری آپسی زندگی, آپسی تعلقات, روزگار, کاروبار, ہم اور ہمارا معاشرہ مسلک کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے پختہ ہیں اور انشاءاللہ پختہ رہیں گے, اس لیے کہ ہمارا تعلق مارے ہرا شریف سے ہے, ہمارا تعلق بریلی شریف سے ہے, اور یہ تعلق ہمیں اجمیر محلہ لے جاتا ہے, اور اجمیر شریف کا تعلق ہمیں سیدھا غوث پاک کی بارگاہ دیتا ہے. ارے زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ گوناگوں مصروفیات ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں الحمدللہ. اور جہاں جاتے ہیں لوگوں میں ایک پیغام دیتے ہیں, اے لوگوں خبردار, فضول خرچی نہ کرو, اسراف نہ کرو, خرافات کو چھوڑو, بلکہ عقیدت کے نام پر بھی جو خرافات ہوتے ہیں, عقیدت کے نام پہ جو اسراف ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف لومت لائم مارے ہرا شریف سے حضور امین ملت کی ذات اعلان کر رہی ہے, اے لوگوں مارے ہرا شریف کے اکابرین کا یہ طریقہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلک کا یہ طریقہ نہیں ہے، دین اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، فضول خرچیوں سے باز آ جاؤ، اسراف سے باز آ جاؤ، خرافات سے باز آ جاؤ، بد اخلاقی سے باز آ جاؤ۔ اے لوگوں، جو بیٹا ہے وہ باپ کی قدر کرے، جو باپ ہے وہ بیٹے کا حق ادا کرے، جو شوہر ہے وہ بیوی سے محبت کرے، جو بیوی ہے وہ شوہر کا احترام کرے، قبیلہ ہے وہ قبیلے کا آپس میں ایک دوسروں کا احترام ہے۔ نعرہ تکبیر، پتا چلے، نعرہ رسالت، ثابت ہو کہ یہ مومن ہیں، یہ رحمت عالم کے فالوورز ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ غوث پاک غریب نواز اور تاجدار مار ہرا اور بریلی شریف سے وابستہ۔ بد عقیدہ لوگوں کو اس طرح سے ہم مات دے سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایجوکیشن کے نام پر، ویلفیئر کے نام پہ، چیریٹیبل کے نام پہ، میڈیکل کے نام پر وہ اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر محاذ پہ تیار ہونا پڑے گا۔ اور مظہر صاحب نے مجھے کل فون سے بتایا تھا، ماشاءاللہ وہ اسکول، ہائی اسکول کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا، میں نے سنا بھی۔ اور کل بعد نماز مغرب ایک تقریب بھی ہے جس میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت آقائے نعمت امین ملت دامہ فیضہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں نے بھی کہا تو تھا، لیکن حضور صبح 4:30 بجے کی فلائٹ سے میں جا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اچانک یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا روحانی کرم ہے، اور حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی مار حرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فیضان حضور تاج الشریعہ اور فیضان حضور امین ملت ہے۔ ان کا کرم ہے کہ کب سے ٹکٹ بھی بن رہا ہے، ویزا بھی لگ رہا ہے، لیکن نہ پاسپورٹ ہاتھ میں آیا نہ ویزا ہاتھ میں آئی۔ بس آج شام کو فون آیا کہ تمہارا پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، صبح 3 ساڑھے 3 تک ایئرپورٹ پہنچو۔ ہم نے کہا دیکھیے یہ ہے کرم، جب شہزادوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ابھی تو دیکھا نہیں، کل سے اشتیاق ہے کہ جاؤں گا بڑودہ، جاؤں گا ممبر پہ اور میں حضور قبلہ سیدنا امین ملت دامہ فیضہ کا دیدار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دیدار کے صدقے کوئی بڑی نعمت عطا کر دے تو بس یہ عطا ہو گئی۔ لے دیکھ لے ہمارے شہزادے کو اور اس کے صدقے میں آجا ہمارا دربار دیکھ لے۔ الحمدللہ۔ حضرات، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری آج کے دور میں بہت ذمہ داریاں ہیں، ہاں، اور ان ساری ذمہ داریوں کو ہمیں بہت سیریسلی لینا پڑے گا۔ سنیت کے تحفظ، مسلک کے تحفظ، بستیوں کی حفاظت، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل فرقہ والے پیش قدمی نہ کریں، باطل فرقہ والے ہماری آبادیوں میں نہ آئیں، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو وہ اپنے زیر اثر نہ لیں، وہ اپنے امپریشن میں نہ لیں، ہمیں خود وہ اہتمام کرنا پڑے گا اور اس کی فکر اور سوچ حضور امین ملت دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت باکرامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم پر آپ کا سایہ کرم اللہ تعالیٰ طویل سے طویل تر فرمائے۔ حضرات آئیے، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ حجرہ شریف میں لے گئے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب لوگ سب سوچ میں ہیں کہ یہاں تو نوازا، یہاں تو پلایا، یہاں تو عطا کیا، یہاں تو بلندیوں سے ہم کنار کر دیا، یہاں تو رفتوں پر بٹھا دیا، اب حجرے خاص میں لے گئے ہیں، دروازہ بند کیا ہے، اب کون سی توجہ کر رہے ہیں؟
کون سی نگاہ کر رہے ہیں، کون سے الطاف فرما رہے ہیں، کون سے افضال فرما رہے ہیں؟ لوگوں تھوڑی دیر کے بعد اس حجرے خاص کا دروازہ واہ ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، لوگ دیکھ کر کے اور حیران ہو جاتے ہیں. پہلے بھی حیرت میں تھے، پہلے بھی تعجب میں تھے، اب تعجب اور بڑھ گیا، حیرت اور بڑھ گئی، اس لیے کہ پیر بھی ہے مرید بھی ہے، دونوں ساتھ نکل رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر دیکھ کر کے حیران ہے کہ ان میں پیر کون ہے، مرید کون ہے؟ پیر نے باطنی توجہ تو فرمائی، باطنی برکتیں تو عطا فرمائی، باطنی نعمتیں تو عطا فرمائی، مگر اپنے ظاہر کا بھی اپنے شہید مرید کو بازار بنا دیا، آئینہ دار بنا دیا. لوگ دیکھ کر کے حیران ہے، ان میں پیر کون ہے، آل رسول احمدی کون ہے اور احمد رضا کون ہے؟ دیکھنے والوں نے تجربے سے کام لیا کہ جن کی داڑھی شریف ریش شریف سفید ہے وہ حضور آل رسول ہے، اور کیونکہ احمد رضا جواں سال ہے، داڑھی شریف سیاہ ہے، یہ احمد رضا ہے. اتنا ہی نہیں، تاریخ اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ سرکار شاہ آل رسول احمدی مارے حروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اطمینان اور راحت محسوس کی، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا، بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور بڑی راحتوں کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ فرمایا کہ برسوں سے ایک فکر لگی ہوئی تھی. بھئی انہیں کیا فکر تھی؟ ان کی نماز دیکھو تو قسم خدا کی ہماری ناقص نمازیں بھی ان کی نماز کی برکت سے کامل ہو جائیں. ان کا طریقہ وضو دیکھو تو ہمیں صحیح وضو کرنے کا سلیقہ آ جائے، ان کا اٹھنا دیکھو تو ہمیں اٹھنے کا طریقہ آ جائے، ان کا بیٹھنا دیکھو تو ہمیں بیٹھنے کا صحیح ڈھنگ مل جائے، ان کا بولنا دیکھو، ان کا مسکرانا دیکھو، ان کا جمال دیکھو، ان کا جلال دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کا تعلق باللہ دیکھو، ان کا تعلق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. خود اللہ اکبر اپنے دور کے سرکار بغداد کے نائب اعظم ہیں. ولایت، غوثیت، قطبیت ان کے یہاں ہے، کرامت، روحانیت اور ما فوق الفطرت سارے کمالات ان کے یہاں. علم ہے وہاں، اسرار ہے وہاں، تصوف ہے وہاں، تحقیق ہے وہاں، محبت ہے وہاں، شریعت ہے وہاں، طریقت ہے وہاں. پھر بھی حضور سرکار آل رسول نے سب کی توجہ دلائی. کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ برسوں سے فکر تھی، برسوں سے فکر تھی کہ اگر کل بروز قیامت رب نے پوچھ لیا آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، اللہ اکبر، گویا یہ ایسے صالحین میں سے ہیں، ایسے واصلین میں سے ہیں، ایسے مقربین میں سے ہیں، ایسے حضور کے نائبین میں سے ہیں، ایسے مزار جناب غوثیت مات میں سے ہیں کہ انہیں بھی اس بات کا عرفان ہے کہ رب تبارک و تعالی یہاں تو قرب سے نوازتا ہے، یہاں تو عطا سے نوازتا ہے، وہاں جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا، اور یہ اس دنیا میں ہوں گے کہ رب کی رضا خود پوچھے گی آل رسول آئے ہو دنیا سے، لانے میں کوئی کمی نہیں الحمدللہ. علم دین بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، شریعت بھی ہے، خدا کی رضا بھی ہے، نبی پاک کی رضا بھی ہے، عبادت بھی ہے، ساری خوبیاں ہیں، مگر پھر بھی آل رسول توجہ دلا رہے ہیں. جو جملہ کہنے جا رہے ہیں اس جملے میں آل رسول کا ایک میسج ہے. لوگوں سمجھو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز حشر پوچھ لیا مجھ سے کہ آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا گفٹ لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو. تو اب بوجھ ہلکا ہو گیا، اب فکر جاتی رہی، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 22 سال کی عمر تھی، اور اس زمانے میں ابھی کنز الایمان آپ نے تحریر نہیں کیا، ابھی
بخاری شریف پر حاشیے نہیں لگائے، ابھی آپ دوسرے حج کے لیے غالباً تشریف نہیں لے گئے، ابھی الدولۃ المکیہ مارج وجود میں نہیں آئی، ابھی القبل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم ابھی وجود میں نہیں آئی، ابھی الاعلی من السکر لطلبت شکر لوزر، ابھی یہ ساری تصانیف سارے رسائل مارج وجود میں نہیں آئے، ابھی حسام الحرمین وجود میں نہیں آئے۔ دنیا نے نہیں دیکھا، آل رسول دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آل رسول دیکھ رہے ہیں، کنز الایمان بھی دیکھ رہے ہیں، سیاہ ستہ کا حاشیہ بھی دیکھ رہے ہیں، الدولۃ المکیہ بھی دیکھ رہے ہیں، قبل الفقیہ الفاہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، کتابوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، رسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہدائی کے بخشش کو بھی دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے عشق کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بعد میں عرفان حاصل کرے گی، آل رسول آج ہی عرفان ہائے 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 ہائے، دنیا کو باخبر کر رہا ہے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں، تم بعد میں دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، فیضان برکات۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سرکار سید المشائخ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خط میں اعلیٰ حضرت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، چشم و چراغ خان وادائے برکاتیہ۔ یہ کتنی بڑی نوازش ہے، پیر نے تو بہت نوازا مگر نبیرہ بھی نوازنے پہ آتے ہیں تو کوئی کسر نہیں رکھتے۔ کیا کہا؟ خلیفہ بھی کہہ سکتے تھے، مجاز بھی کہہ سکتے تھے، شاگرد بھی کہہ سکتے تھے، روحانی بیٹا بھی کہہ سکتے تھے، اپنا پیارا بھی کہہ سکتے تھے، اپنا منظور نظر بھی کہہ سکتے تھے، مگر کیا کہا؟ چشم و چراغ۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ لقب خاص میرے بڑوں سے مجھے ملا ہے، لیکن احمد رضا یہ میں تمہیں آج دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سوچئے کیا عظمت ہوگی میرے دوستو۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دنیا احمد رضا کو سمجھے، احمد رضا کی تعلیمات کو سمجھے، احمد رضا کی فکر کو سمجھے، احمد رضا کے مسلک کو سمجھ کے مضبوطی سے اسے وابستہ۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چشم و چراغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ کا حضرت بھی ڈنگ ہے۔ علماء اہل سنت۔ چشمے مارے ہرا بھی کہہ سکتے تھے، چشمے ابو الحسین بھی کہہ سکتے تھے، یا چراغ مارے ہرا بھی کہہ سکتے تھے۔ اور وہ جو کہہ دیتے وہ اپنی تمام تر رانائی و معیار کے ساتھ کامل ہی ہوتا۔ ہاں لیکن کیا کہا؟ چشموں چراغ، آنکھوں کے لیے روشنی ضروری اور روشنی کے لیے آنکھیں ضروری۔ آنکھ ہے روشنی نہیں، آنکھ لاچار ہے، کیسے پڑھیں کیسے سمجھیں؟ چراغ ہے، کتاب ہے، حروف ہے، متن ہے، عبارت ہے، کتابت ہے، آنکھ نہیں، چراغ خود پریشان، کون آئے کون دیکھے کون سیکھے کون پڑھے؟ گویا چراغ بغیر آنکھ کے ادھورا، آنکھ بغیر چراغ کے ادھوری۔ اور حضرت سید المشاہد فرماتے ہیں احمد رضا تو جہاں رہے گا، ارے زندہ باد، زندہ باد۔ تو جہاں رہے گا وہاں کتاب بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، تحقیق بھی ہوگی، عقیدہ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی۔ تو جہاں جہاں رہے گا غوث کا فیضان قادریت تیرے سر پہ سایہ فگن رہے گا۔ تو جہاں رہے گا آل رسول مارے حربی کی عطاؤں کا سایہ تیرے سر پہ رہے گا۔ تو جہاں رہے گا امام بن کے رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کنز الایمان میں ہوگا تو امام، امام، تو حاشیہ بخاری میں ہوگا تو امام، تو جد الممتار میں ہوگا تو امام، تو فتاوی رضویہ میں ہوگا تو امام، تو مکہ میں ہوگا تو امام، تو مدینہ میں ہوگا تو امام، تو دنیا میں ہوگا تو امام، تو آخرت میں ہوگا تو امام۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلی حضرت کانفرنس، فیضان برکات، فیضان برکات، خاندان برکات، نمائش برکات. وادی رضا کی کون کہہ رہا ہے؟ دوسرا اگر کوئی کہے تو شاید تنقید کا امکان بھی ہو، نگاہ اٹھے، انگلی اٹھے، مگر یہاں سے کوئی کہے گا تو ہمت نہیں ہوگی. ہاں کہ بھائی جو کہا جاتا ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے بڑا معیاری کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ وادی رضا کی کوئے ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کی رضا کا ہے. پچھلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر. علامہ سیوطی نے لکھا، علامہ ابن حجر نے لکھا، علامہ شہاب الدین نے لکھا، امام اعظم نے لکھا، امام محمد نے لکھا، اور اکابرین حنفی علماء نے، شافعی علماء نے، مالکی علماء نے، حنبلی علماء نے ہند میں لکھا، سندھ میں لکھا، عرب میں لکھا، عجم میں لکھا، یورپ میں لکھا. جہاں موقع دیا اللہ نے لکھا. پچھلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر. جو کچھ ہے اس صدی میں، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. زندہ باد. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محقق، لیکن جب ماہرہ شریف کی بات آتی ہے تو ایک نظم میں اعلی حضرت اپنی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: منم امیر جہانگیر کج کلا. کج کلا حضور قبلہ ہمارے آقا و مولا تو جانتے ہیں، علماء کرام بھی جانتے ہیں کہ شہر قصبے کے امیر کی اپنی ایک خصوصی شناخت ہوتی تھی، اور ٹیڑھی ٹوپی پہننا اسی کا حق ہوتا تھا، دوسرے کا نہیں. اگر کوئی پہن لیتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اور اس کا اپنا حق ہے پہننے کا. اس پر کوئی تنقید بھی نہیں ہوگی، اس پہ کوئی ریمارک بھی نہیں ہوگا، اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. لیکن معاشرے میں لوکلٹی کے اعتبار سے، معاشرے کی تہذیب کے اعتبار سے، شہر کا جو امیر ہوتا ہے، جس کو نگر سیٹھ کہتے ہیں، اس کو ٹیڑھی ٹوپی پہننے کا حق ہوتا ہے، جس سے شناخت ہو کہ یہ بستی کا سب سے بڑا صاحب ثروت و مال ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا محاورہ پیش کیا، جبکہ اعلیٰ حضرت کے تصوف کا، انکساری کا، قدر نفسی کا عالم یہ ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لیکن اپنے پیر اور پیر خانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے کیسے کیسے محاورے اٹھا کے پٹک دیے خانقاہ کی چوکھٹ، ماہرہ شریف کی چوکھٹ پہ. ہاں، یہ تمہارا خطاب، یہ تمہارا لقب، یہ تمہاری شناخت، یہ تمہاری آئیڈینٹی ماہرہ کی خاک کے برابر نہیں. منم امیر جہانگیر کج کلا، یعنی کمینہ بندو مسکین گدائے آل رسول. کوئی پیش کرے عقیدت کی ایک مثال. اللہ اللہ اس طرح کے بلگرام شریف کے تعلق سے جو اشعار کہے ہیں، اللہ اللہ پیر خانے کے اکابرین کے تعلق سے کہے ہیں، سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ رضا چاہے بریلی میں ہو، رضا کسی شہر میں ہو، رضا زمین کے اوپر ہو، رضا زمین کے نیچے ہو، پیر خانے کی محبت سے رضا ہر لمحہ قریب ہے. سنیے وہ شعر میں عرض کر رہا تھا کہ میں جب جا رہا تھا، وہ ارادہ ہو گیا
ظاہر بات ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو زمزم پینے کو خوب ملتا ہے. پھر حضور کی محبت میں زمزم پیے ہیں. اور جو حضور نے فرمایا الزمزم لما شرب له، جو مومن جس پاک اور جائز نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ ارادہ اس کا پورا فرما دے گا. ہم حضور کی اس محبت کو سینے میں بٹھا کے جاتے ہیں. ہاں زمزم میرے آقا نے تجھے پیا، میرے آقا نے تیرا ادب سکھایا، میرے آقا نے تیرے سامنے قرینہ اور سلیقہ دیا پینے کا. ہم اس آقا کا احسان بھی مانتے ہیں اور تجھے آقا کا فیض مان کر کے نوش کر رہے ہیں. پھر کوثر یا زمزم، اور انشاءاللہ میدان حشر میں کوثر. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا تھا. سنیے، سوال یہ تھا کہ آب مطلق آب مقید، یعنی جس پانی سے طہارت وضو غسل جائز ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور جس سے طہارت یعنی وضو غسل جائز نہیں آب مقید تعریف کیا ہے. ایک سطر کا سوال ہے. کتنا؟ اور ایک سطر کے جواب میں اعلی حضرت نے جو تحقیق کے دریا بہائے آپ دیکھیں گے 126 صفحات پر مشتمل رسالہ ہے. 126 صفحات پر النور والنور لإسفار الماء المطلق، وہ پانی جس سے وضو غسل جائز ہے. آب مقید، آب مطلق، آب مقید، اس کی تفصیل اعلی حضرت نے کی تو دنیا بھر کے پانی گویا ایسا لگتا ہے کہ حضور اعلی حضرت کی نگاہوں کے سامنے ہے. پانی پر پی ایچ ڈی کرنے والے امریکن، برٹن، رشین، ایشین اتنی تعداد کتاب میں جمع نہ کر سکے، اس کی آدھی تعداد جمع نہ کر سکے جو اعلی حضرت نے ایک ہی نشست میں لکھ دی. 350 قسم کے پانی، 160 قسم کے وہ پانی جس سے وضو غسل جائز، 124 ایسے پانی جس سے ناجائز، 23 ایسی قسمیں ہیں جس کے جواز اور عدم جواز پر اختلاف، اور 43 قسمیں اعلی حضرت نے اپنی تحقیق سے ثابت کی. 43 قسمیں، اور ان میں سے 17 قسم کے پانیوں سے غسل وضو جائز اور بقیہ سے ناجائز. ارے اعلی حضرت کی اور کتابوں کو چھوڑو یار، یہ ایک کتاب ہی دنیا پہ بھاری پڑ جائے گی. اب اس کے آخر میں ایک بحث کہ سارے پانیوں میں سب سے افضل پانی کون؟ مکہ شریف کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے اور مبارک پانی ہے. کون سا پانی؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے جہاں فتویٰ ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، وہاں بھی عشق مصطفیٰ کی لذتوں سے آشنائی ہوتی ہے. بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالے میں لکھا کہ سارے پانیوں سے افضل پانی، سارے پانیوں سے بہتر پانی، کوثر سے بھی، زمزم سے بھی، جنتی نہروں سے بھی، سلسبیل سے بھی، وہ پانی جو بطور اعجاز
انگشتان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا اور سینکڑوں کو سیراب کیا، تشنگی مٹائی۔ وہ پانی جو پیارے آقا کی گھائیوں سے ظاہر ہوا تھا، تو زمزم سے بھی کوثر سے بھی۔ اب دیکھیے زمزم اور کوثر کا تقابل۔ زمزم کہتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ بیش زے ہے۔ جیسے آپ پڑھیے زے میں زم زم تو معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر، رک رک، اور جیم سے جم جم پڑھیے تو معنی بدل جاتے ہیں، نیگیٹو پوزیٹو، منفی اور مثبت۔ ادھر ہے کم کم، ٹھہر ٹھہر، رک رک، اور اس میں ہے جم جم، بڑھ بڑھ، بڑھ بڑھ، بیش بیش، مور مور، مور مور، زیادہ زیادہ، بڑھو۔ اس میں تھم تھم اور اس میں جم جم، بیش۔ کثرت کوثر میں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ کثرت کوثر میں عمرہ کرنے والے آئیں گے، حج کرنے والے آئیں گے، ارے بلکہ وہاں آپ عمرہ کرنے جاؤ، پہلے حضور قبلہ امیر ملت بھی تشریف لے گئے، اور انشاءاللہ بار بار جاتے رہیں گے۔ ہمارے حاجی جی، ہمارے حضرت، نام بھول گیا آپ کا، ہاں، محمد اکبر صاحب، اور مولانا رجب علی صاحب، ہمارے مفتی سلمان صاحب، اور کا سب دیکھو ایسا لگتا ہے کہ محبت کا گلشن سجا ہے، اور برکاتی قادری رضوی رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور گلاب چمن یہاں تشریف فرما ہے کہ جس نے اپنی لطافتوں سے، رنگت اور آنائیوں سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب حج کے لیے پہلے جاتے تھے 10 سال پہلے تو 10 لیٹر ملتا تھا، ابھی 4 سال پہلے 5 لیٹر، اور اب اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹر کہہ دیں اور پھر کہے کہ 10 لیٹر بھی نہیں، جتنا پینا ہے پی کے جاؤ۔ تیرے نبی کا پیارا چمن کیا برباد۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا شہر اور یہ حالت تڑپ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تیرے پیارے نبی کا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ وہ اور جب 5 لیٹر لے کے یہاں آئیں گے، اب میاں بیوی گئے ہیں تو 5 و 5 10 ہوگا، مگر کنبا قبیلہ دوست برادر پڑوسی سب کی تمنا ہوتی ہے زمزم لائے ہو تو تھوڑا ہمیں دینا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و سنت کی روشنی میں دوسرا صاف ستھرا پانی زمزم میں ملا دیتے ہیں، اور پھر بھی کتنا دیتے ہیں؟ بوتل ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی بوتل، کتنا؟ وہ بھائی کو دینا ہے کتنا، بہن کو دینا ہے کتنا، وہ پڑوس والے کو دینا ہے کتنا کتنا کتنا۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرے محشر حوض کوثر کے پاس آقا کریم کوثر کے ساقی، چیف صدر ساقی، اصل ساقی، اور ایک طرف ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، امام حسن، امام حسین، حضرت بلال، دیگر صحابہ، تابعین، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، عبد القادر جیلانی، تم بھی آ جاؤ، معین الدین تم بھی آ جاؤ، اے مارے ہرا کے آل رسول تم بھی آ جاؤ۔ اب جو آئے یہ مت پوچھو کتنا پلاتے، تیرا ظرف ہو اتنا پی۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح تھم تھم نہیں۔ حضرات، خطبہ مسنونہ مسودہ کے بعد 28ویں پارہ کی سورہ مجادلہ کی آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس
تفسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ تم کو جگہ دے گا۔ تو مجلسیں یہ کن لوگوں کا معمول ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے۔ ہمارے پیر کی عرس، ہمارے پیر کا عرس ہو تو مجلس ہے نا، شادی کی تقریب ہو تو مجلس، چہلم ہو تو مجلس ہے نا، تیجا ہو تو جلسہ جلوس مجلس، اس کا ماخذ ایک ہی ہے۔ ہاں، جلسہ جلوس مجلس کا ماخذ ایک ہی ہے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ مجلسوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور ایک نہیں بلکہ سیگائے جمع کے ساتھ مجالس۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، بیان ہو رہا تھا، صحابہ سن رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور صحابہ ہماتن گوش ہو کر سن رہے تھے۔ اسی درمیان کچھ بدری صحابہ آئے، مگر جگہ پر تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ وہ صحابہ بیٹھنے والوں کو دیکھتے رہے، ادھر دیکھتے رہے، شاید کوئی ہمیں دیکھے اور ہمارے لیے جگہ کرے، مگر وہاں تو عالم یہ تھا کہ خود کی خبر نہیں تھی۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، جس کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور اسی کو بطور وراثت محبت عقیدت سے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں۔ اب وہاں تو صحابہ کرام تھے۔ جب مجلس کا اختتام ہوا، ان جو آئے تھے صحابہ کرام، ان کے دل میں تھوڑا سا رنج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رنج کا مداوا اور قیامت تک آنے والے صحابہ کرام کی مجلسوں کے متوارث وارثین ہم اور آپ طریقہ دیا، آداب بتائے۔ اے ایمان والو، تمہاری دینی مجلس مدرسہ کی، مسجد کی، خانقاہ کی، عرس کی دینی مجلس، جس میں اکابرین ہوں، مشائخین ہوں، اور جہاں تمہاری دینی دنیاوی جائز ضرورتیں ہوں، جہاں تمہاری دینی دنیاوی جائز ضرورتیں ہوں، تمہارے اپنے دینی مفاد کے لیے جو شرعاً جائز ہو، ایسے پیر طریقت، ایسے کامل اکمل تشریف فرما ہو، بیٹھو، تو وہ مجلس بھی تمہاری اس حکم کے مصداق میں شامل ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو، جگہ دے دو۔ ان مجلسوں کی فضیلت دیکھو، اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم اس مجلس میں جگہ دو گے، اللہ قیامت میں تمہیں جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، مجلسوں میں یہ جملہ کس کے یہاں عرف ہے؟ جلسوں میں، اجلاس میں یہ جملہ عرف بن گیا ہے نا؟ کس کے یہاں؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں۔ ہمارا آخری خطیب، ہمارے پیر طریقت، جب نصیحت ختم ہوتی ہے، بات ختم ہوتی ہے، برخاست ہونے کی گھڑی آتی ہے، تب کہتے ہیں کھڑے ہو جائے۔ تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑتا، بوڑھے کو سمجھانا نہیں پڑتا، حتیٰ کہ ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو سمجھانا نہیں پڑتا، ہماری مائیں بہنیں جانتی ہے، اس لیے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اب اللہ وعدہ فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تم میں سے ایمان والوں کا درجہ بلند کرے گا۔ اب ظاہر ہے مجمع ہے، مجمع میں تو دوسرا کوئی بھی آ سکتا ہے نا بھائی، اس لیے قید لگا دی کہ سب کے لیے نہیں، جو ٹناٹن سنی ہوگا، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا،
جو اہل بیت کا وفادار ہوگا، جو تاج الشریعہ کا وفادار ہوگا، جو نقیب اجلاس بالخصوص صدر اجلاس شہزادہ حضور